جو اہم پوائنٹرز ہیں تمام محاذوں پر تنازع کا خاتمہ ہے، اندرونی معاملات کا احترام ہے، 60 دن کی قابل توسیع مدت ہے، امریکہ ناکہ بندی ختم کرے گا، یہ ایک نقطہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے، جو بلاکیڈ ہے، اس کے حوالے سے معاملہ ہے۔ پھر ایران کی تعمیر نو کے لیے مالی وسائل ہیں، پابندیوں کا خاتمہ ہے، کوئی جوہری ہتھیار ایران نہیں رکھ سکتا، یہ ایک معاملہ ہے۔ اسٹیٹس کو کا معاملہ ہے، منجمد فنڈز ہیں، نگرانی اور حتمی مذاکرات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام وہ معاملات ہیں کہ جس کے اوپر ٹیکنیکل لیول پر بات چیت ہو رہی ہے کہ کہاں پر یہ جا کے معاملہ فائنلائز ہوگا، اور خدا نخواستہ کیا یہ معاملہ امن کی طرف آگے بڑھتا ہے یا پھر ایک بار 28 فروری کی طرف یہ معاملہ جا کر رکتا ہے۔ اور تمام دنیا اس وقت اسی بات کی طرف منتظر ہے کہ معاملہ اس طرف نہ جائے بلکہ یہ جو امن ہے یہ اب آگے پریویل کرے۔ ابصار صاحب، ایک میٹنگ ٹیکنیکل لیول کی اور پھر اس کے بعد دونوں جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں۔ یقیناً یہ پیچیدہ معاملات ہیں اور پیچیدگیاں بھی اس میں کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ معاملات بڑھیں گے آگے، بات چیت ہوتی رہے گی؟ جی بالکل بات چیت ہوتی رہے گی۔ 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، تو اسی لیے ہے کہ یہ 1-2 دن میں ہونے والا کام نہیں ہے، تو 60 دن اسی لیے دیے گئے ہیں، اور 60 دن میں بھی ضروری نہیں ہے چیزیں یہ ساری سیٹل ہو جائیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا جو اس میں ایک ہی آبجیکٹیو ہے ساری میٹنگ کا کہ جو ایم او یو ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عمل درآمد تب شروع ہوگا، اس پہ بات چیت تب شروع ہوگی جب لبنان کے ساتھ جنگ بندی ہو جائے گی۔ ویسے کل ایک ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے، پہلے سے اناؤنس ہوئی ہے، منڈے سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہونی ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کھل جائے، کیونکہ ایران بند کر دیتا ہے، کر دی ابھی پھر اس نے، تو اس لیے یہ جب تک معاملہ سیٹل نہیں ہوگا اور اسرائیل شرارت سے باز نہیں آئے گا تب تک بات آگے چلنا نہیں شروع ہوگی۔ کنکلوڈ ہونے میں تو ٹائم لگے گا، ابھی آگے چلنا شروع نہیں ہوگی جب تک کہ اسرائیل اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ اور اسرائیل نے شرارت سے باز آنا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ سر ویسے اس پہ اگر آپ کا امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر، انہوں نے فاکس نیوز کو بھی انٹرویو دیا ہے اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، اگر ایران کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو ہم وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کریں گے۔ اب یہ امریکی صدر کا ایک اور نیا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے۔ یہ ٹیکس والا وہ معاملہ تھا جو ایران چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ٹول یہاں پر لیں، اور اس پر معاملہ اٹکا ہوا تھا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ ایران نہیں کرتا تو ہم وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کریں گے۔ سر دیکھیں، یہ ریٹورک ہے، میں نے ابھی ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ کرتے رہیں گے وہ، اور اس کے بعد پھر ایران بھی لینا شروع کر دے گا۔ تو بات یہ کہ it's a no-win situation this way، اور اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کے حملے لبنان پہ، وہ بند اگر امریکہ کروا سکا تو پیس ول ہیو اے چانس۔ اب جمیل صاحب، بہت شکریہ ایک بار پھر جوائن کیا آپ نے۔ سر، یہ ٹول کی بات ایران کی جانب سے بھی کی جاتی رہی مسلسل، اور جتنا لاس ایران کا ڈیورنگ وار ہوا تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ شاید ایران جو ہے وہ اپنے لاس کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک شرط رکھ رہا ہے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بات کر دینا انٹرنیشنل واٹرز کے لیے کہ وہاں پر امریکہ جو ہے وہ ٹیکس لینا شروع کر دے گا، آپ کو کہیں سے وائبل نظر آتی ہے یہ بات، یا پھر آپ کو یہ پریشر ٹیکٹک نظر آتے ہیں کہ ایران کے اوپر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر جو معاہدہ ہے وہ کروا لیا جائے؟ جی، مدعو کرنے پر مشکور۔ بہرحال اس کے 2 زاویے ہیں آپ کے سوال کے۔ پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتے تھے، اپنا ہرمز پہ قبضہ کر سکتے تھے، کوشش تو کی انہوں نے، خرچ پر جو جزیرہ ہے اس پر انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کی فوجوں نے کوشش کی کہ کس طرح اس کو حاصل کر لے اور اس پہ قابو کر کے بیٹھا رہے، اور اسی طرح ہرمز پر نہیں کر سکا۔ اگر آگے جا کے امریکہ مزید اس قابل ہو جاتا ہے کہ جو کام وہ 107 دن میں نہیں کر سکا وہ اگر آگے جا کے کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک ریٹرک ہے جس طرح ابصار صاحب فرما رہے تھے۔ بیسیکلی اس کا کوئی انٹرنیشنل قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ امریکہ اتنی دور سے آ کے بیٹھ جائے۔ ہاں، جیسے کہ وہ انٹرنیشنل قانون کی دھجیاں امریکہ اور اسرائیل اڑاتے رہے ہیں، اگر وہ اڑا کے آتے ہیں تو پھر ایران تو کوئی تر لقمہ نہیں ہے نا کہ نگل جائیں گے۔ اگر نگلنے کے لیے آئے تھے 5-6 دن کے لیے ایران میں، جس طرح کہ نیتن یاہو نے
بیک ڈور سے جا کے وہاں وائٹ ہاؤس میں اور اپنا وار پلان پیش کیا تھا 13 فروری کو، اور اس کے تحت 5-6 دن کی جنگ بس جیت کی اور رجیم چینج کر کے واپس جانا تھا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو اس وقت بھی کر لیتے۔ بہرحال یہ ایک اسٹیٹمنٹ کی حد تک دیکھیں۔ اس کا دوسرا زاویہ میں بتا دوں آپ کو، ایران کے پاس تو انٹرنیشنل قانون کی طاقت ہے۔ ایران کا جو اس نے اپنا ایم او یو میں آرٹیکل 5 رکھوایا ہے، یعنی نقطہ نمبر 5 رکھوایا ہے، اس میں بڑے واضح طور پر اس میں دیا ہوا ہے کہ انوسینٹ ویسلز کو ہم اجازت دیں گے جانے کی، لیکن اسی میں ایران نے اور امریکہ نے دستخط کیے ہیں کہ ایران آگے چل کے یعنی 60 دن کے اندر عمان سے اور اپنے گلف کنٹریز سے کنسلٹ کر کے ایک لائحہ عمل بنا سکتا ہے۔ اور وہ لائحہ عمل ایران تو کہتا رہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل قانون کے تحت اپنا ہرمز کی مینجمنٹ سنبھالیں گے، اور وہ ہے یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سیز، یونائٹڈ نیشنز آف لاز آف ہائی سیز کے آرٹیکل 24 اور باقی بھی اس میں ہے، جس کے تحت جو ٹیریٹوریل، دیکھیں امریکہ کے ٹیریٹوریل واٹر تو یہ نہیں ہے، یہ تو ایران اور عمان کا ٹیریٹوریل واٹر ہے۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ جن کی پانی کی گزرگاہ جہاں سے ہو رہی ہے ٹیریٹری سے، ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ 12 میل جو ہے وہ ہر ملک کی ٹیریٹری ہوتی ہے، اس کی اپنی ساورن ٹیریٹری ہوتی ہے، تو اس سے گزر رہا ہے، تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آرٹیکل 24 آف یونائٹڈ نیشنز ہائی سیز موجود ہے، جس کا ایران ذکر کرتا رہا ہے پہلے۔ تو وہ اس کے تحت اسی ایم او یو میں دیا ہوا ہے کہ وہ ایک طریقہ کار، ایک لائحہ عمل بنائیں گے، اور اسی لیے تو آج محفل سجی ہے وہاں سوئٹزرلینڈ میں، اور وہ اسی لیے محفل سجی ہے کہ ٹیکنوکریٹس ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھیں اور اس کے جزیات طے کریں کہ شپ کیسے جائے گا، کیا سروس چارجز ہوگی، ایران کیا فریم ورک چاہتا ہے، کس قانون کے تحت چاہتا ہے، عمان اس میں کتنی رضامندی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نوک پلک اس میں اس کے ٹھیک کیے جائیں گے، اسی لیے یہ ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھی ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو وہ ریٹرک ہے بالکل۔ اگر آپ اس ایم او یو کی بات کرتی ہیں اور ایران کی اس حوالے سے بات کرتی ہیں تو ایران بالکل انٹرنیشنل قانون کے تحت نقطہ نمبر 5 اس نے رکھوایا ہے، جس کی کہ وہ عملداری کروانا چاہتا ہے۔ نقطہ نمبر 4 جو اس کا ہے ایم او یو کا، اس پہ تقریباً عمل ہو گیا، کیونکہ نقطہ نمبر 1 کی خلاف ورزی کی ہے لبنان میں اسی ایم او یو کے تحت، لہٰذا ایران نے بھی دوبارہ اب ہرمز میں چلے گئے ہیں وہ۔ لیکن اگر بالکل وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نقطہ نمبر 5 اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے ذرا بتا بھی دیتے ہیں۔ اس کے مطابق معاہدے کے اس حصے میں کہا گیا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ایران اپنی بھرپور کوششوں کے ساتھ انتظامات کرے گا تاکہ آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ گزرگاہ یقینی بنائی جا سکے بغیر کسی فی کے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔